پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن گزشتہ رات ایران کی جانب سے بلا اشتعال پاکستان کے اندر ایک فوجی حملے کے بعد پورے ملک میں سیکیورٹی سے متعلق بے چینی سی پھیل گئی ہے، جس کے بعد ملک میں 8 فروری کے انتخابات کے انعقاد کا ایک بڑا رسک ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس وقت افواج پاکستان ہائی الرٹ میں ہیں، اور یہ کل کے حملے کے بعد یقینی طور پہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی افواج ہائیسٹ الرٹ پہ رہیں۔ اس بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد تشویش میں مبتلا پاکستانی سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز انتخابات کے نتیجے میں ملک کے گلی کوچوں میں سیکیورٹی فراہم کریں گی، پاکستان کی سرحدوں پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹیں گی۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی پر اپنی تشویش ظاہر کر چکی ہیں۔ سینٹ میں الیکشن التوا سے متعلق 3 قراردادیں بھی پیش کی گئی، جن میں سے ایک منظور بھی ہو چکی ہے۔ آج انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس ہیں، لیکن پرامن انتخابات میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جائے گی۔ اجلاس کے بعد IG پنجاب نے میڈیا کو بتایا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور انتخابات کے لیے 1,20,000 سیکیورٹی اہلکار مامور ہیں، مگر صوبے کو 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے جب ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔ صرف پچھلے سال دہشت گرد حملوں میں 500 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 1,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جو پچھلے 6 برسوں میں دہشت گردی کے باعث ہلاک ہونے والی سب سے بڑی شہادتیں ہیں، سب سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ملک دشمنوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، مگر پاکستان کو اب بھارت اور افغانستان کے بعد ایران کی سرحدیں بھی کشیدہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ایسے میں پاکستان کو بے اعتبار الیکشن کے بجائے سیکیورٹی اور معاشی استحکام کی اور اس کی ترقی کی فوری ضرورت ہے یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بہرحال اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ الیکشن سے 3 ہفتے قبل جو سیکیورٹی خدشات ہمارے ہیں وہ اپنی جگہ تھے، جو دہشت گردی کے خدشات ہیں اپنی جگہ ہیں، KP بلوچستان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، الیکشن ریلیٹڈ جو بالکل میس ہے PTI الیکشن سے باہر ہے، اس کے دسیوں ہزاروں کینڈیڈیٹس کے جو نشانات ہیں اس کے معاملے میں جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے کہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی گریو سی سچویشن کو جنم دیا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ I'm not sure کہ جو دسیوں ہزاروں فوجی ہمیں چاہیے الیکشن ڈیوٹیز کے لیے وہ اب اویلیبل بھی ہوں گے یا نہیں۔ ایک بڑی گنجلک صورتحال ہے الیکشن سے صرف 3 ہفتے قبل۔ بہت شکریہ کامران صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سیکیورٹی ڈائنامکس کافی سبسٹینشلی چینج ہو گئے ہیں، اور ہمارے داخلی پہلے سیکیورٹی کے معاملات وہ بھی بہت اچھے نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں جو کیلکولیشن ہوئی تھی اس میں بھی پولیس کے تقریباً 3.25 لاکھ لوگوں کی شارٹ فال کا سامنا تھا، جس کے لیے ہماری فوج کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ 3.25 لاکھ افراد مہیا کریں تاکہ جو ہماری پولیس کے اندر شارٹ فال ہے الیکشن کے معاملات کے لیے سیکیورٹی کے لیے وہ پوری کی جا سکے۔ اب یہ 3.25 لاکھ کے قریب جو تعداد ہے یہ ایک بہت بڑی سبسٹینشل تعداد ہے، اور ان حالات پہ جبکہ اگر ہماری فوج کو اپنی ڈپلائمنٹ پہلے ہی جو لائن آف کنٹرول پہ کرنی پڑتی، افغانستان کے بارڈر پہ کرنی پڑتی، اب اس کے علاوہ ایران کے ساتھ بھی اگر انہیں کوئی ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ 3 لاکھ لوگوں کو اسپیئر کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب ہوگا سیکیورٹی فورسز کے پاس، لیکن مجھے کامن سینس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی سیریس سچویشن ہوگی، اور اس پہ فوج اتنے لوگوں کو اسپیئر شاید نہ کر پائے۔ تو احمد بلال صاحب یہ پس منظر ہے، بہت ہی کریٹیکلی امپورٹنٹ پس منظر ہے، الیکشن کو سیف سیکیور رکھنا۔ پاکستان دہشت گردی کی جو لہر ہے اس وقت وہ 10 سال کی سنگین ترین لہر ہے، اور اس دوران جن الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب ہم جس طرف ہمیں اس تمام ماحول کے باوجود ہم جس طرف ہمارا سفر ہے، آپ کو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے حوالے سے جو وہاں کی کیفیت ہے، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں اس سے باہر ہو چکی ہے،
اس کے ہزاروں امیدوار جو ہے وہ مختلف نشانوں کے ساتھ میدان میں انتخابی نشانات کے ساتھ اتر رہے ہیں. ان کے ایک میس ہے، آپ کے علم ہے، مقدمات ہیں، سینکڑوں کیسز ہو رہے ہیں، ایک عجیب میس ہے پورا. اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے اس کے بارے میں، اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں مجھے اور آپ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک مشکل کیفیت میں ہے نا پاکستان کے لیے. الیکشن تو ہیں، یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے 3 اطراف سے بیرونی سرحدوں کے اوپر خطرات لاحق ہوں، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی امکان ہو کہ ملک کے اندر داخلی خلفشار بھی پیدا ہو جائے. یہ چاروں خطرات اکٹھے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہمیں انٹرنل ٹیررزم کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ 5 بڑے خطرات اکٹھے ہو گئے ہیں، 3 سرحدوں کے اوپر، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی طرف سے، اور چوتھا سیاسی خلفشار کی صورت میں. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میرا خیال ماضی میں کبھی بھی پاکستان کو یہ تمام خطرات اکٹھے لاحق نہیں ہوئے. اور علاوہ اس کے کہ جو ہمارے اکنامک سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن، وہ اس کے علاوہ ہے. تو ایک بہت بڑی یقیناً ایک کرائسس والی سچویشن ہے، اور واقعی یہ ایک پولی کرائسس کا نیا رخ ہے. اور یہ نئی طریقے سے ری اسیس کرنا پڑے گا ساری صورتحال کو، ہم کیسے اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اچھا، اس سوال کا جواب قوم کو کون دے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا کہ بھائی اس وقت پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ اس سب کو ایک کے باوجود 3.5 لاکھ ہمارے پاس اہلکار کم ہیں، ہماری فوجیں ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہیں، 3 اطراف سے سرحدات پہ خطرہ ہیں شدید، دوسری جانب الیکشن خود ایک میس بن چکے ہیں، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ایک ملک پورا تقسیم ہو چکا ہے، ایک بہت ہی متنازعہ پوری صورتحال ہے. اس میں کہ اچھا ٹھہر جائیں، ابھی کرا لیتے ہیں الیکشن، یہ مشکل فیصلہ جو ہے یہ دراصل کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی طور پہ تو سیکیورٹی اسسمنٹ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. وہ اسے کرنا چاہیے ساری چیز کو اسیس، اور اس کو پھر ایڈوائز کرنا چاہیے کیبنٹ کو. اور کیبنٹ جب کوئی اس بارے میں ایک فائنل سیکیورٹی اسسمنٹ کر لے گی تو پھر اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن، فارمل فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا، کیونکہ قانون کے مطابق الیکشن شیڈیول میں اب تبدیلی کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے ہماری سپریم کورٹ بھی انوالو ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو آرڈر دیا تھا اس میں وہ بھی ایک فریق تھے. تو اس لیے صرف الیکشن کمیشن نہیں کر پائے گا، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو مل کے کرنا ہوگا. اگرچہ یہ قانونی طور پہ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کو ایکٹیویٹ ہونا ہوگا. اور یہ کہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی کیمپین نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، ایک بڑی جماعت اس میں ہے نہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بے نام بے نشان پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ الیکشن کے میدان میں کود چکے ہیں، اور ایک مارا ماری ہے کہ وہ ان کو کون سا الیکشن سمبل ملے. اور اس حوالے سے جو اس وقت خود بڑا پریشان نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں، اس معاملے پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جو انتخابی نشانات انڈیویجول کینڈیڈیٹس کو دیے گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن وہ اب انڈیپینڈنٹ لڑنے پہ مجبور ہیں، تو ان کو بھی جو نشانات الاٹ کیے گئے اس کے اوپر بھی بہت اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ مثال کے طور سے ہمیں بوتل کیوں دی گئی، ہمیں جوتا کیوں دیا گیا، یہ تو غیر موضوع ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے نشانات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود تھے. ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹس اگر وقت پہ پہنچ جاتے تو وہ اپنی مرضی کا نشان چن لیتے، لیکن اب الیکشن کمیشن انہیں دے چکا. تو اب اگر وہ اس پہ تبدیلی ہوگی تو پھر وہ بیلٹ پیپر کے چھپائی کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوگا. الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان حلقوں کے اندر انتخابات کا شیڈیول متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک گمبھیر سچویشن ہوگی. یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے انتخابات کو مشکوک بنانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ 2 4 5 حلقوں کی بات ہو تو شاید یہ بات قابل برداشت ہو، لیکن اگر یہ 20 اور 20 سے 50 حلقوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر چھاپنے پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ تو الیکشن نہ ہوئے، پھر تو وہ الیکشن کا
اور اس کے نتیجے میں نتیجہ ہوگا جو چیف